بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء مبنیہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے مبنی الاصل کا نام پڑھا ہے اور مشابہ مبنی الاصل کا نام پڑھا ہے۔ مبنی الاصل وہ کلمہ ہوتا ہے جو جب سے بنا ہے تو اصل وضع کے اعتبار سے وہ مبنی ہو، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ اور مشابہ مبنی الاصل اس کلمے کو کہتے ہیں جو کہ مبنی الاصل جیسا ہونے کی وجہ سے یا اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے جو مبنی ہو جائے۔ اور یہ مشابہت کس طرح کی ہوتی ہے، کیسے کیسے مشابہت ہوتی ہے، یہ اگلے اسباق میں جا کر ہم پڑھیں گے۔ اعراب جو ہوتا ہے کسی کلمے پر، جو ہم نے مورب کی تعریف میں یہ پڑھا ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا عامل کے بدلنے سے، جس کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا۔ تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب کہتے ہیں وہ چیز جس کے ساتھ مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے، انہیں زبر زیر اور پیش کہتے ہیں، اور یہ اعراب بالحرکت ہے۔ تو اعراب میں اصل تو یہ ہے کہ زبر زیر اور پیش سے ہو، مگر کبھی اعراب، یہ جو زبر زیر اور پیش ہے ان کو حرکات کہا جاتا ہے، تو کبھی اعراب جو ہوتا ہے وہ ان حرکتوں کے ساتھ نہیں آتا بلکہ وہ اعراب حرفوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ حروف جو ہیں جن کے ساتھ اعراب آتا ہے وہ واو، الف اور یا ہوتے ہیں۔ اور حرکتیں کیا تھیں؟ یعنی زبر زیر اور پیش۔ زبر کو لمبا کریں یعنی دو زبروں کی آواز ملائیں تو الف بنتا ہے، دو زیروں کی آواز ملائیں تو یا بنتا ہے، اور دو پیشوں کی آواز ملائیں تو واو بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ واو، الف اور یا بنتے ہیں جو جنہیں اعراب بالحرف کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جو زبر زیر پیش ہے اگر مورب کلمات کے آخر میں آئے تو ان کو نصب، اور زبر کو نصب، زیر کو جر اور پیش کو رفع کہتے ہیں، اور حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں۔ اور جس کلمے کے آخر میں نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں، جس کے آخر میں جر یعنی زیر آ جائے اسے مجرور کہتے ہیں، جس کے آخر میں رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جس کے آخر میں جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ یہ چار حرکتیں ہو گئی، بلکہ تین حرکتیں ہو گئی اور ایک حرکت کا نہ ہونا ہے، زبر زیر پیش اور جزم۔ تو جو زبر زیر اور پیش ہوتی ہے یہ تینوں حرکتیں اسم کے آخر میں آتی ہیں، اور جو فعل ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش بھی آتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے اور جزم آ سکتی ہے، زیر اسم کے آخر میں نہیں آتی ہے۔ اس طرح یہی حرکتیں جب مبنی کلمات کے آخر میں آئیں تو اب ان کا نام ہوتا ہے، زبر کو بولتے ہیں فتح، زیر کو بولتے ہیں کسرہ، پیش کو کہتے ہیں ضمہ، اور جس حرف پر فتح آ جائے، جس مبنی پر فتح آ جائے تو اسے کہتے ہیں مبنی بر فتح، جس مبنی پر کسرہ آ جائے اسے کہتے ہیں مبنی بر کسرہ، جس مبنی پر ضمہ آ جائے اسے بولتے ہیں مبنی بر ضمہ، اور جس کے آخر میں سکون ہو اسے کہتے ہیں مبنی بر سکون۔ پھر ایک لفظ یہاں ہے عامل۔ عامل وہ شے ہے جو مورب کلمہ کے آخر میں تبدیلی کی وجہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے مورب کلمہ کے آخر میں تبدیلی آتی ہے اس کو عامل بولتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی ہے کہ قادم الغائب، اب غائب کے آخر میں جو رفع آیا ہے، جو پیش آئی ہے، تو یہ قادم فعل نے سے دی ہے، وہ قادم فعل جو ہے وہ عامل ہے۔ الغائب جو ہے یہ اس پر یہ اعراب آیا ہے اور اس کی با پر اعراب آیا ہے، اس با کو بولتے ہیں محل اعراب، جس پر اعراب آیا ہے۔ تو مبنی الاصل جو ہے وہ فعل ماضی کے تمام صیغے ہیں، امر حاضر معروف ہے اور تمام حروف ہیں، اور فعل مضارع کے دو صیغے ہوتے ہیں، اور جملہ جو ہوتا ہے یہ مبنی الاصل ہوتا ہے۔ تمام حروف فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے دو صیغے وہ فعل مضارع کی گردان میں پڑھیں گے، اور اس طرح جملہ مبنی ہوتا ہے۔ کچھ اسماء وہ ہیں جنہیں مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں، جو مبنی الاصل جیسے ہوتے ہیں، اور ان کا اعراب بھی عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، ان کے شروع میں عامل بدلنے سے ان کا اعراب نہیں بدلتا۔ ان میں سب سے پہلے اسماء اشارہ، وہ اسم ہوتے ہیں جو کسی معین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ یہ جو جن کا یہاں پہ ان اسماء کا تعارف آئے گا، ان پر نحو کے آخر میں ان پر پورے سبق دیے گئے تفصیلی، یہاں صرف ان کے نام بتائے گئے اور تعارف بتایا گیا۔ تو
جس کے ساتھ کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس سے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اگر مشار الیہ قریب ہوگا تو اس کے لیے اسم اشارہ قریب استعمال ہوتا ہے، اگر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ بعید ہوگا تو اسے بولتے ہیں اس کے لیے جو اسم اشارہ بولا جاتا ہے اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ جیسے ہاذا ہے، قریب کے لیے آتا ہے، قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو، ذالکا جو ہے، اور تل کا یہ بعید کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے آتے ہیں۔ اسماء موصولات وہ اسماء ہے جو صلہ کے بغیر جملہ کا مکمل جز اور حصہ نہیں بنتے۔ اردو میں اس کی مثال سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا تھا جو اس میں موصول ہے، اس کا معنی جو کا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک اگلا جملہ اس کے بعد نہ آئے کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا جو بہت لائق تھا۔ بہت لائق تھا، اس کو جو کو اس میں موصول کہا، جو اس کے بعد جملہ ہے وہ ہے صلہ، تو اس میں موصول کا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ صلہ نہ ہو، اس کے بعد ایک جملہ نہ ہو۔ تو اسماء موصولات وہ اسماء ہیں جو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنتے، اور یہ جو صلہ ہوتا ہے یعنی اس میں موصول کے بعد جو صلہ آتا ہے یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے اردو میں مثال دی ہے، اب عربی میں مثال دیتے ہیں ہم، جاء الذی ضربنی، آیا وہ الذی جو ضربنی مارا اس نے مجھے، آیا وہ جس نے مجھے مارا، تو الذی اس میں موصول تھا، اس کے بعد یہ جملہ فعلی آیا ہے جو اس کا صلہ بن رہا ہے۔ الذی کے بعد یہ اس میں صلہ نہ آئے تو الذی اس میں موصول کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو اس کو اس میں موصول کہتے ہیں اور صلہ کہتے ہیں۔ اسماء موصولات وہ اسم ہوتے ہیں جو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنتے۔ یہ صلہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر یہ صلہ جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، اس کو آگے پڑھیں گے، اسے ضمیر عائد کہتے ہیں، لوٹنے والی ضمیر۔ مثلا میں نے مثال دی ہے، جاء الذی ضربنی، آیا وہ جو کہ ضرب اس نے مارا مجھے، ضرب کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، آیا الذی جو ضرب مارا اس نے، یہ اس نے جو ضمیر ہے نا، یہ ہوا ضمیر جو اس کے اندر وہ اس الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کی طرف، آیا جو مارا اس نے مجھے، اس نے سے مراد کون ہے، وہ جو ہے جو الذی ہے، الذی کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں موصول جو ہے وہ یہ ہے، الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی۔ الذی واحد مذکر کے لیے، اللذان تثنیہ مذکر کے لیے، اللذین جمع مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللاتی جمع مؤنث کے لیے۔ اسماء استفہام، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، کسی سے سمجھ طلب کرنا۔ اسماء استفہام وہ اسماء ہوتے ہیں جن کے ساتھ سوال کیا جائے، اینا، متی، من، ما، یہ سوال کے لیے کہاں ہو، کب ہو، کون ہو۔ اسماء ضمائر، ضمیریں وہ اسم ہوتے ہیں جو غائب یا مخاطب یا متکلم کے لیے بولے جاتے ہیں، جو غائب کے لیے، مخاطب یا متکلم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ضمیر کی دو قسمیں، متصل اور منفصل۔ منفصل وہ ضمیر ہے جسے دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر اکیلے پڑھا جا سکے۔ منفصل کا معنی کیونکہ جدا ہونا، تو جس کو جدا کر کے دوسرے کلمے سے الگ کر کے بولا جا سکے۔ اس کی دو قسمیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ مرفوع منفصل جو ضمیریں ہیں ان کی باقی پوری وضاحت جو ہے یہ صرف کے سبق میں آئے گی، تو یہاں پہ صرف ان کے نام پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ نے انشاء میں بھی پڑھے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن۔ جو منصوب منفصل ہیں وہ کیا ہیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایایا اور ایانا۔ ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ ہم صرف کے سبق میں پڑھیں گے، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ یہاں پہ اس طرح سے سمجھ آنے والی نہیں ہے، اس لیے اس کو صرف ان کے نام پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعریف پڑھ رہے ہیں، باقی مثالیں جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھیں گے۔ متصل وہ اس میں ضمیر ہے جس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر نہ بولا جائے، دوسرے کلمے کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس کی تین قسمیں، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ اسماء افعال
وہ اسم ہوتے ہیں جو ہوتے تو اسم ہیں لیکن فعل کا معنی دیتے ہیں اور فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے۔ وہ اسم جو فعل کا معنی تو دیتے ہیں لیکن فعل کی علامتیں ان پر نہیں آئی ہوتی۔ فعل کی علامتیں پیچھے پڑی ہیں کہ فعل سے پہلے قد آتا ہے، سین آتا ہے، سوف آتا ہے، تو انہیں اسماء افعال کہتے ہیں جو ہوں اسم لیکن فعل کا معنی دیں۔ اسماء سوات وہ اسماء جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں یا حیوانات کو بلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا مرکب صوتی کے نام سے پیچھے ان کی تعریف گزر چکی ہے، اس لیے اس پہ دوبارہ بحث نہیں کریں گے۔ مرکبات امتزاجیہ پیچھے گزر چکے ہیں جسے مرکب مزجی کہا تھا کہ دو لفظ آپس میں جوڑ دیے جائیں جن کے درمیان نہ تو اسناد ہو نہ اضافت ہو، اس طرح کا ان کے میں تعلق نہ ہو۔ کنایات وہ اسماء ہے جو مبہم عدد پر یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں۔ مبہم مطلب جو واضح نہ ہو، جیسے کسی نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا کیا، ایسا ویسا اس نے کہا، تو جیسے عربی میں بولتے ہیں قضا و قضا، اس طرح کئی تا و زیتا، یہ جو ہے نا ایسا ایسا کوئی بات کرنی ہو تو کہتے ہیں کئی تا و زیتا، اس کو اگر بیان کرنا ہو تو اگر عدد بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں اندی قضا و قضا، میرے پاس اتنے اتنے پیسے ہیں، قضا و قضا اتنے اتنے، کئی تا و زیتا ایسے ایسے اس نے مجھے کہا تھا، یا ایسے ایسے اس نے بولا تھا، ایسے ایسے یہ کنایا ہوتا ہے، بات واضح نہیں ہوتی لیکن مراد اس سے کچھ ہوتا ہے۔ یا کبھی کوئی غلط بات بندہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو کہتے ہیں بس چھوڑیں جی اس کی بات کو، اس نے تو بس ایسا ویسا کہا۔ یہ ایسا ویسا جو ہے یہ کنایات میں ہے۔ ظروف مبنیہ، ظرف کہتے ہیں کسی جگہ کو یا کسی وقت کو، وہ اسم ہیں جو وقت پر یا جگہ پر دلالت کریں۔ زمان وقت کو کہتے ہیں، مکان جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ از، اذا، قبل اور متى ہے۔ کلمات شرط، یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اس کی بھی صرف میں مزید تفصیل آئے گی کہ وہ کلمات جو شرط کا معنی دیں اور دو جملوں پر آئیں، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ ان تضرب یہ شرط ہے، آگے اس کی جزا آ رہی ہے، اگر تو ایسے کرے گا تو بدلے میں جزا میں بھی ایسے کروں گا۔ تو یہ کلمات شرط ہیں جو شرط کا معنی دیں اور